لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والذي لا يدركه قول بمن ولا يناله سلطة، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيد الأولين والآخرين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الملقب بالكتاب وياسين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال جبريل عليه السلام: يا رب ومن تحت التسعة، فقال الله تعالى: وما بغيت النبوة ومعدن الرسالة، ثم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. مرحومہ سرکار بیگم بنت فرزند حسین اور قبلہ محمد مومنین کی رخصت. صلوات آواز بلند ارباب کرم، ارباب اطاعت اور اعظم مہمانی، بزرگان اور قوم گزر، آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں مسلسل حدیث کتاب کے اس ڈیزائن گفتگو جاری ساری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ خدمت میں معروضات پیش کیے جائیں، جس سے کائنات کی مرتبہ آپ کے دلوں کو منور کریں. آج کی یہ چوتھی مجلس، اور مجلس کے بعد انجمن کی جانب سے شب داری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آج شب پر انجمن ہائے مقامی آ کے کوسا پیش کریں گی. اور مسلسل یہ شب بھر
سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم ہر چیز کے ادب و آداب ہوتے ہیں، مجلس میں آنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب و آداب ہوتا ہے، شبیداریوں میں بھی شرکت کرنے کا طور طریقہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں شبیداری ہوتی ہے وہاں ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور اس جمع غفیر میں تذکرہ کیا ہوتا ہے، ان کی باتیں سنتا سے یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتے ہیں، اس میں قہقہے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے ایک دوسرے سے دست بغیبہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی کے گھر عرصے میں جاتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم جتنی دیر رہیں گے اسی گھر میں رہیں گے جس کے آپ عرصے میں گئے ہیں، حالانکہ اسی علاقے میں، اسی محلے میں ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، لیکن جائیں گے ہم پہلے اس گھر پہ بھی جاؤ ہمیں عرصہ دینا، اور اس وقت تک ہم اس گھر سے نہیں جاتے کہیں اور کہ جب تک ہم عرصہ نہ دے دیں۔ تو ہم شبیداریوں میں کسی کو عرصہ دینے کے لیے جاتے اور آتے ہیں، تو جتنی دیر ہم شبیداری میں رہیں عرصہ ہی دیں، اور عرصہ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو دینے جا رہے ہیں۔ ایک غریب انسان ہے تو اس کے یہاں عرصہ دینے کا طریقہ اور ہے، گئے عرصہ دیا، تسلی دیے، چل لیے۔ لیکن اگر ایک امیر آدمی ہے تو تھوڑا انتظار کریں گے، کیونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ رہتی ہے، اچھے سے ملیں گے تاکہ اسے لگے کہ ہاں آئے تھے ہم، کیونکہ وہ سینکڑوں میں گھرا رہے گا، اسے اپنا چہرہ اس کی نظروں میں بٹھانا رہے گا، وہ ہمیں پہچان لے کم سے کم کہ ہاں، تاکہ بعد میں شکوہ نہ کرے، بھائی ہمارے یہاں حادثہ ہو گیا، آپ ہمیں عرصہ دینے کے لیے نہیں آئے، ہے نا؟ تو ہم اسے کہہ سکے نہیں بھائی ہم تو گئے تھے آپ کے پاس، ملے بھی تھے، فوٹو سیشن بھی ہوا تھا، تصویر بھی کھنچائی تھی، کیمرے میں قید ہو دیکھ لیجیے گا۔ لیکن اگر اس نے فالو بھی کہہ دیا میاں آپ آئے تھے تو ہمیں عرصہ دینے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ پان کی دکان پر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے تھے، کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ دوستوں کے ساتھ آپ تو ہنسی مذاق اور قہقہے لگا رہے تھے، کیا کہنا؟ تو آپ ہمیں عرصہ دینے آئے تھے کہ ہمیں چڑھانے آئے تھے؟ ہمیں یہ آپ کا عرصہ قبول کا ہاتھ پکڑیں، پیر پکڑیں کا نے کہہ دیا ہم ایکسپٹ نہیں کرتے آپ کا عرصہ، اچھا تو یہ تو دنیا ہے، چل بھائی ٹھیک ہے، نہ کر تیری مرضی، تو اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ لیکن کل محشر میں اگر شہزادی نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا عرصہ قبول نہیں کرتے، تب تو ہماری دنیا اجڑ گئی، کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ بچا ہے، اور اس راستے پہ نہ کوئی جانا چاہتا ہے نہ ہم کو جانا چاہتے، تو کم سے کم عرصے کا لحاظ رکھیں کہ
शब बेदारी में आए हैं बताने में। आप इमाम ज़मान को पुरस्कार देने के लिए आए हैं, तो कम से कम उनकी नजरों में आप रहें कि हाँ पुरस्कार देने आए हैं। आंखों के चेहरे पे उदासी हो, आंखों में नमी हो, लगे कि हाँ बाहर बैठ के इधर उधर की बातों से इज्तनाब कीजिए। आज मुझसे बेदारी इसलिए मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, ये बातें पहुँचानी थी और उनके बच्चों को बच्चों में पहुँचा दी। एक बाबा ने बुलंद सलवात ये ज़रूरी है, ये मिंबर इस्लाम का जरिया है, इस्लाम भी होनी चाहिए, एक ज़राए भी होनी चाहिए। कल मैंने अर्ज किया था कि ये आज जब हम बैठे हुए हैं शोर में, सबब क्या है? सबब है विलायत आली। मदीने से करबला तक ये जो सफर शुरू हुआ है जुर्म का, इनकी बुनियाद है गदीर। अगर गदीर ना होता तो कोई जुल्म ना होता। अब आप समझे कि विलायत आली कितनी अहम है, इतनी अहम है कि रसूल इस्लाम ने कहा कि या अली, अगर कोई इंसान इतनी नमाजें पढ़े कि वो सूख जाए और उसकी हड्डियां दिखने लगे, इतने सजदे करे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाए, इतने रुकू करे कि उसकी कमर मिसले कमान के हो जाए, और वो कोहे अबू उबैस के बराबर सोना गरीबों में बांट दे, और मजलूमी के आलम में उसे सफा और मरवा के दरमियान कत्ल कर दिया जाए, और अगर उसके दिल में या अली तुम्हारी मोहब्बत नहीं होगी तो खुदा उसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। क्या कहना सुभान अल्लाह, क्या कहना। कितनी अजीम है, मोहब्बत नहीं है तो खैरात कितनी भी कर ले, ज़कात कितनी भी दे दे, नमाजें कितनी भी पढ़ ले, रोज़ा कितने भी रख ले, हाजी कितना भी हो जाए, कितना बड़ा भी हाजी हो जाए, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि अली की मोहब्बत दिल में नहीं है। और एक बात ये भी याद रखें कि अली वो जात है। आज हमारे दरमियान ये जो कुरान है किसने दिया? ये तौरे सुय्युम में जमा किया गया कुरान आज हमारे पास वही है, बल्कि हमारे लिए तो उड़ाया ये गया, कहा गया कि शियों के यहाँ 40 पारे का कुरान है, इनके यहाँ सूरे कुछ और हैं, हमारे कुरान में कुछ और है। आओ कुरान देख लो कौन सा है, 30 है कि 40, सूरे बदले हैं कि वही हैं, नहीं साहब। लेकिन बाद वफात पैगंबर, वफात पैगंबर से कब्ल रसूल इस्लाम ने क्या कहा था? का मुझे कागज दो और कलम दो, मैं एक नविश्ता लिखूं ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो। क्या कहना सुभान अल्लाह। गुमराह एक शख्स आगे बढ़ा, दो नजिस लफ्ज़ हिले, एक नजिस जबान चली, उसने कहा कि नहीं नहीं, इन्हें कागज और कलम नहीं देना, ये नाउज़ु बिल्लाह बुखार दिमाग पे चढ़ गया। मैं वो लफ्ज़ भी अपनी जबान पे नहीं लाना चाहता। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह,
ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد مولا کائنات نے اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود کیا، یہ کہہ کر کہ جب تک میں قرآن یکجا نہ کر لوں میں گھر سے باہر نہیں آؤں گا۔ لیجیے صاحب، علی نے قرآن جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد لے کے آ گئے، کہا یہ قرآن لو، کہا ہم یہ قرآن نہیں لیں گے، ہم یہ قرآن نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسے علی نے جمع کیا ہے، حالانکہ علی نے قرآن جمع کیا تھا، لکھا نہیں تھا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام وہی ہے کلام خدا، بیان وہی ہے بیان خدا، وہی سورہ ہے جسے جبریل لے کے آئے، وہی آیت ہے جسے جبریل لے کے آئے، وہی ہے جسے جبریل لے کے آئے، بس فرق یہ ہے احکام خدا کے لکھا علی نے، بیان خدا کا جمع کیا علی نے، زکوٰۃ کا حکم خدا نے بھیجا، لکھا علی نے، خدا کا کلام ہے، ترتیب علی نے دیا، لے کے آ گئے، کہا ہم نہ لیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ علی کے ہاتھوں ترتیب پایا ہے، علی کے ہاتھوں جمع ہوا ہے۔ مشیت نے دیکھا، کہا یا علی نہیں لیتے تو نہ لینے دو، تم چلے آؤ، آئیں گے جب یہ محشر میں تو ہم انہوں نے تمہارا قرآن نہ لیا، ان سے ہی تم سے انہوں نے قرآن نہ لیا تو نہ صحیح ہم محشر میں جنت بھی تم سے بٹوائیں گے۔ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اب لیجئے صاحب، یہاں جب علی کے ہاتھوں کا قرآن نہ لیا یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے قرآن نہ لیں گے، تو کل محشر میں کہنا یا علی جنت بھی نہ لیں گے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ موقع ہی نہیں آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وہ وقت ہی نہیں آئے گا، تو یہ نہیں، تو یہ سبب بنا۔ در فاطمہ پر رسول اسلام کا ایک جملہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، حدیث پیغمبر۔ آج گفتگو صرف شہزادی کی ہوگی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ ایک انسان مکمل کب ہوتا ہے؟ مکمل انسان ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ کہ اللہ نے دو آنکھیں دی، دو کان دیے، زبان دی، دو ہاتھ دیے، دو پیر۔ ٹھیک؟ مکمل انسان، جب انسان کا تصور ذہن میں آتا ہے تو اس تصور کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آتی ہے کہ انسان ہے تو دو آنکھ ہوگی، ایک ناک ہوگی، دو کان ہوں گے، ایک زبان ہوگی، دو ہاتھ ہوں گے، دو پیر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مکمل انسان۔ ہاتھ کیا ہے؟ انسان کا جز ہے کہ کل؟ جز۔ کان جز، پیر جز، آنکھ جز، زبان جز، یہ سارے اجزاء ملے ہیں تو ایک مکمل انسان۔ حدیث پیغمبر کیا ہے؟ فاطمہ میرا جز۔ کل بغیر جز کے مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کا ایک ہاتھ نکال دیا جائے، چاہے آپ نکال لیں یا قدرت نکال لے، تو اسے مکمل کہا جائے گا؟ نہیں صاحب، اس کا بھی سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔
حکومت اسے چھوٹ دیتی ہے, اسے کنسیشن ڈسکاؤنٹ دیتی ہے. کیوں صاحب؟ کہا یہ ادھورا انسان ہے, کیا کہنا اللہ. یہ ادھورا ہے. ہم اس کی ہیلپ کے لیے گورنمنٹ نے اسے ڈسکاؤنٹ دیا ہے. جہاں 1000 کا ٹکٹ اس کو 500 میں مل جائے گا. کیوں؟ کا اس لیے کہ یہ ادھورا ہے. ادھورا کیوں ہے؟ کا اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے. زبان ہے لیکن بول نہیں رہی ہے. کان ہے, سماعت نہیں ہے. پیر تو ہیں لیکن پیروں میں حرکت نہیں ہے. اسے سہارے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کا صاحب انسان کا ایک جز خراب ہو گیا ہے. لیکن صاحب اگر ایک حصہ نکل گیا تو پھر کل ادھورا ہو جاتا ہے. کل کو اگر سالم رکھنا ہے, مکمل کرنا ہے تو جز کا صحیح ہونا ضروری ہے. جز کا متحرک ہونا ضروری ہے. کیا سورہ خدا کے تھوڑا بیدار ہو جائے. دیکھیے جز کا ہونا جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ وہ جز متحرک ہو. رسول اسلام نے کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے. تو اب جب رسالت کا جز ہے تو پھر اس کا متحرک ہونا بھی ضروری ہے. اب رسالت کا دیکھیے عام جز ہونا اور ہے, رسالت کا جز ہونا اور ہے. رسالت رسول ہے, وہ وہاں معجزے ہیں, وہاں اختیارات ہیں, وہاں کمالات ہیں, وہاں فضیلتیں ہیں. تو اگر کل کے پاس فضیلت ہے, کل کے پاس اختیار ہے, کل کے پاس معجزات ہے, تو پھر جو اختیار, جو معجزات, جو فضائل کل کے پاس ہوں گے وہی فضائل, وہی اختیار, وہی فضیلت, وہی صفت جز کے پاس بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جز کل سے جدا نہیں, اور اگر جز الگ ہو جائے تو کل نہیں. اس لیے جو فضائل, جو اختیار, جو صفات کل میں ہوں وہی فضائل, وہی صفات, وہی اختیار جز میں ہوں. لیجئے جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو آزما لیتے ہیں کہ دیکھیں رسول کے ہاتھوں پر کنکر نے کلمہ پڑھا, کنکروں نے تسبیح پڑھی, تو اگر فاطمہ رسالت کا جز ہے تو پھر یہ صفت فاطمہ کے یہاں بھی ہونی چاہیے. لیجئے صاحب لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لی, لینے کے بعد در زہرا پر آئے اور آنے کے بعد دخل بات کیا. فضہ در نے دروازہ کھولا, کیوں آئے ہو؟ کہا بنت پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے. کہا وہ تو عبادت میں مصروف ہیں. کہا ٹھیک ہے ہم پھر بعد میں آ جائیں گے. لیجئے صاحب وہ مڑے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ فضہ نے آواز دی ٹھہرو. یہ ٹھہرے کیا ہوا؟ کہا جو ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آئے ہو, جو کنکریاں لے کے آئے ہو وہ تو دیتے جاؤ. اب آنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی کہ جب کنیز کا یہ عالم ہے تو مالکہ کا کیا عالم ہوگا. صلوات پر محمد علیہ. جو اختیار, جو فضائل, جو صفات, جو کمالات کل میں ہوں گے وہی سارے فضائل, سارے صفات, سارے کمالات جز میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جز میں نہ ہوا تو پھر یہ جز ناقص ہو جائے گا, اور جز ناقص ہوا تو کل ختم ہو جائے گا. اس لیے سارے صفات ہونا چاہیے. دوسرا, رسول کاہے لیے ہے, کس لیے ہے بھائی؟ کا صاحب آئے ہیں خدا کی وحدانیت پہنچائیں, لوگوں کو
مسلمان کرانا ہے، حیوان نما انسان کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، یہی بنانے آئے۔ تو پھر جب پل اسی لیے آیا ہے تو پھر دوسرا بھی تو کام ہونا چاہیے۔ اچھا رسول نے کسی کی گردن تلوار رکھی، پڑھو کلمہ، کہا نہیں صاحب، عجب مزاج تھا اس کا، جہاں کو غیرت ہے وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا، پھول بانٹتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے تو پھول بانٹا ہے اور اسلام کی دعوت دی ہے، اخلاق کے ذریعے اسلام۔ وہ اور ہوں گے کہ جن کی نظروں سے گزرا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، نہیں تھا، اسلام اخلاق کی بنیاد سے پھیلا ہے۔ تو جب یہ اخلاق کی بنیاد پہ اسلام کو پھیلایا ہے، کل نہیں تو جز کا بھی اخلاق دیکھ لیتے ہیں۔ ایک انسان آیا، سنا ہوا ہے، بس میں ذرا سا ہٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا خدمت پیغمبر میں، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے یہاں شادی میں شرکت کرے۔ واقعہ پہنچا دے ہمیں، کہا میں مالک نہیں ہوں، علی مالک نے۔ وہ آیا ابھی کے پاس، میں چاہتا ہوں کہ بنت پیغمبر میرے یہاں شادی میں شرکت کرے۔ علی نے کہا کہ فاطمہ سے پوچھو، وہ اگر جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی۔ ہمیں یہاں ایک دو پیغام بھی ملے کہ باپ اگر بیٹی کی شادی کر دے تو پھر اس کا اختیار ختم۔ اب بیٹی کو گھر میں بٹھا تو اس کا حاکم نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اسے لے جانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس سے کہے بھیا میں مالک نہیں، اس کا شوہر ذمہ دار ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پر اب اپنی بیٹی کو کہیں بھیج نہیں سکتے، ہمیں یہ فالو کرنا ہوگا۔ بہت سے باپ ایسے نہیں، میری بیٹی میں مالک نہیں جاتا، شادی سے پہلے تھے یا شادی کے بعد کوئی اور ہے، یہ اختیار ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ شہزادی کی خدمت میں آیا تو علی سے پوچھ لو۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیوی کے پاس آیا اور کہا چلیے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے تو وہ کہے پہلے شوہر سے پوچھو، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قید خانے کی بوبو نہ بنا دے، نہیں ہم کو دیں گے نہیں اجازت، بیٹھی رہو کرنے۔ اس نے کہا سب سے اجازت لے لی، آپ مختار ہیں، بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ کیا اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ محمد کی بیٹی کے پاس نہ لباس ہے، نہ زیور ہے، نہ آسائش دنیا ہے، نہ کنیز ہے، نہ مال و دولت ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے قبیلے میں ہر عورت سج سنور کے قیمتی زیورات پہن کر اچھا لباس زیب تن کر کے آئے گی، تو ایسے میں محمد کی بیٹی وہی پرانا لباس، وہی پیبند لگی ہوئی چادر، شاید ان کو پتا نہیں کہ جس کے حجاب کا نام سورہ نور ہو، جس کی چادر کا نام آئے تطہیر ہو، ٹھیک ہے مائیں گے۔ وہ گیا، شہزادی نے مسلح بچھایا، پروردگار تیری کنیز ہوں، ایسے ہی جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، حوران جنت لباس جنت لے کے کیا کہنا۔ ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے، ہمارے اور آپ کے دادا جان کا،
اللہ نے کہا تھا وہاں نہیں جانا، اور اگر گئے تو پھر گئے۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں نہیں جانا، سب جگہ جاؤ، بس وہاں نہیں جانا۔ چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو اللہ نے کہا چل کے دکھاؤ۔ کیا کہنا؟ آپ ہی کی زبان بول دی میں۔ آدم جنت سے اب چلو۔ چلنے لگے، ٹھہرو جی معبود، یہ لباس اتارو جنت کا، آنا تو پہننا، کیا کہنا؟ واہ 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 واہ۔ باہر نہیں جائے گا۔ کیا کہنا؟ یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں پہنا جائے گا، باہر نہیں جائے گا۔ پروردگار کی تیرا نبی ہے۔ اچھا وہاں ایک اور ہوا، اتار دیا، وہی کرتے کیا، کوئی بول تو تھا نہیں، جس نے پہنایا اسی نے اتارا۔ اب جس میں آدم پر لباس، اس طرف لباس، اس طرف لباس، وہاں جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں شجر اپنی شاخوں پر کر لیتے ہیں، کوئی پتے دینے کو تیار نہیں۔ ایک درخت کے پاس آئے، اس نے اپنی شاخیں جھکا دی، جناب آدم نے جلدی سے پتے توڑے اور اپنا پردہ کیا، اور آپ یہ تشریف لے چلے۔ اللہ اس درخت سے گویا ہوا، بھائی کیوں میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کا پروردگار نہیں، پتے کیوں دیے؟ سب نے تو اپنی شاخیں بلند کر لی۔ کا پروردگار تیرا حکم بچا، لیکن ابھی تھوڑی دیر تو پہلے اس کا سجدہ کیا ہے ہم نے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ جس کا ابھی تیری حکم پر تھوڑی دیر پہلے سجدہ کیا وہ پر رہنا، اس لیے میں نے اپنی شاخیں جھکا دی۔ مشیت مسکرائی، اچھا تو نے میرے نبی کی اتنی مدد کر دی کہ اسے تو نے پتے دیے، تو ٹھیک ہے، جا، تیرے اس فعل پر ہم تجھ سے خوش ہوئے، ہم نے تجھ پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا، اب نہ تجھے دنیا کی آگ جلائے گی نہ تجھے آخرت کی آگ جلائے گی۔ لیے صاحب چند پتے اور دنیا اور آخرت کی آگ اس پر حرام قرار ہو گئی، کیونکہ چند پتے دیے، نہ اس نے خون بہایا، نہ اس نے مصیبتیں اٹھائیں، نہ اس نے تکلیفیں برداشت کی۔ جب چند پتے دیے تو اللہ نے اسے یہ اجر دیا، اور جس نے فخر آدم کو اپنی زندگی بھر سنبھالتا رہا وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے صاحب، چلے آئے آدم، پروردگار وہاں تو نے آدم سے کہا لباس اتار دو، یہاں کیا مطلب؟ دعا کی پروردگار لباس بھیج، یہاں بھیج دیے۔ یہ قرآن میں تو نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیری سنت بدلتی نہیں ہے، یہ تو دوہرا کردار ہے، آدم کے لیے قانون اور اس در کے لیے قانون اور، کبھی ماں کے لیے لباس بھیجے، کبھی بچوں کے لیے لباس بھیجے، اس در پہ قانون اور، کیا تم سمجھے نہیں؟ جب میں نے آدم کو جنت سے نکالا، قانون میرا تھا، جنت میری تھی، قانون میرا تھا۔ کب ملکیت میں جس کے جو سامان ہوتا ہے، حق کے تصرف اس کا ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے یوز کرے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ جب میں نے آدم کو جنت سے نکالا تو جنت میری ملکیت تھی، قانون بھی میرا تھا، قانون یہ تھا کہ جنت کی چیز جنت کے باہر نہیں جائے گی، آؤ لباس جنت جنت میں پہنو۔ شب ہجرت کے بعد یہ قانون بدل گیا، کیونکہ بستر نبی پر سو کر علی نے شب ہجرت
میری مرضی لے لی، اب جنت ان کی ملکیت ہو گئی، اب ان پہ مرضی منحصر ہے کہ وہ آ کے پہنے یا منگا کے پہنے۔ صلوات بر محمد والے ان کی مرضی، وہ آ کے پہنے یا منگا کے پہنے۔ لباس جنت حوروں نے سجایا، آراستہ کیا اور اپنے حلقے میں لے کے شہزادی کو یہودی جگہ اندر پہنچی۔ وہ نور دیکھا، سب بے ہوش، سب بے ہوش۔ تھوڑی دیر کے بعد تو سب کو ہوش کو آ گیا، لیکن دلہن ختم ہو گئی۔ خوشی کا موقع بنت نبی نے مصلی بچھایا، پروردگار وہ یہ جو عورتیں آئی تھی بے ہوش ہوئی، ہوش میں آئی، انہوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ نہیں، یہ جب بے ہوش ہوئی تھی تو انہیں کلمے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہوش میں آئی ہیں تو کلمہ پڑھتی ہوئی ہوش میں آئی ہیں۔ کل کے کمال و صفات کیا تھے؟ کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھا، پڑھو کلمہ۔ جب یہ بے ہوش ہوئی تو کلمے سے ناواقف تھی، لیکن جب ہوش میں آئی ہے تو کہتی ہوئی اٹھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیجئے صاحب، یہ ساری عورتیں اٹھی تو دیکھا، جب اس حجرے میں گئی جہاں دلہن کی تو دیکھا وہ بھی پڑھ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس کو عورتوں نے کہا کہ چلو جن کی وجہ سے زندگی ملی ہے ان سے ملاقات تو کر لو، ان کے ہاتھوں کو بوسہ تو دے لو۔ دلہن آئی اور شہزادی کو دیکھا، دیکھتے ہی اسی مقام پہ کھڑی ہو کے شہزادی کو دیکھتی رہ گئی۔ عورتیں کہتی رہی آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، چل کے ملو، ہاتھوں کو بوسہ دو۔ دلہن نے کہا ٹھہرو، مجھے چند لمحے اس نورانی شخصیت کو دل بھر کے دیکھنے تو دو۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے۔ میں وہی تصدیق کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں دیکھا؟ کہا جب میری روح موت کا فرشتہ قبض کر کے لے کے چلا تو آسمان اول سے ہوتا ہوا آسمان دوم پہ پہنچا، سوم کو پہنچا، آسمان ہفتوں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ میری جانب چلی آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد موت کے فرشتے سے کہا کہ اسے آزاد کرو، میں نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے، اور جیسے انہوں نے حکم دیا اس نے میری روح کو تو آزاد کر دیا اور مجھے نئی زندگی مل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی ہے، اور اگر وہی ہے تو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہاں تھی، ابھی یہاں ہے، ابھی وہاں تھی، ابھی یہاں ہے۔ لیجئے صاحب، شہزادی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہا یوں ہی ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ لیجئے صاحب، آئیے فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا جائے، بی بی آخر آپ نے زمین پر مصلی کیوں بچھایا؟ وہاں حکم دیا اس کو آزاد کرو، یہاں مصلی بچھا دیا، پروردگار اسے زندہ کر دے۔ کہا تم سمجھے نہیں، ہم وہاں حکم دے کر اس کی خدائی چلاتے ہیں، یہاں مصلی بچھا کر اس کی خدائی بچاتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی دیکھا نہیں، علی کو کہنے لگے خدا،
اگر ہم سارے کارن اپنے اختیارات یوں ہی کھول دیں تو پھر اس کی خدائی ہو جائے. یہ ہے فاطمہ، واہ 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 واہ. یہ ہے اللہ. لیکن دنیا میں کہاں جانا، کہاں سمجھا. عظیم مرثیہ پڑھا، باپ کا کفن میلا بھی نہ ہوا، بیٹی نے مرثیہ پڑھا. شبت علیہ مصائب النور، شبت علیہم سر اللہ. بابا باپ کے بعد مشکل مسائل آئے تھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل. اللہ کل انشاءاللہ تفصیل سے پڑھی جائے گی. کل میں نے گزشتہ کلر کیا تھا، ایک منظر پیش کیا تھا دو بیٹیوں کا. آج شہزادی کی دو وصیت سے کل تفصیل سے کل آخری بڑی آشا بیداری ہے. شب پر آپ کو ماتم کرنا ہے، پرسا دینا ہے، پرسا دیجیے. اس شب بیداری میں اس بات کا خاص خیال رکھیے گا پرسا دینے میں کہ فاطمہ کے بیٹے آئیں گے پرسا لینے کے لیے. وہ بیٹا بھی آئے گا فاطمہ کے مطابق جسے فاطمہ نے بیٹا کہا ہے، لیکن اس بیٹے کی مجبوری یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں اللہ عباس. کتنی الفت ہے عباس کے فاطمہ کو. ایک ذاکر کے خواب میں آئی شہزادی اور کہتی تو میرے لال کا مسائل نہیں پڑھتا. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی میں نے آقا حسین کے مسائل پڑھے، رخصتی پڑھی، شہادت پڑھی، مدینے سے روانگی پڑھی، اور کلزہ میں فرض کے ہاتھ ڈالنا پڑھا، حسین کا مرثیہ پڑھا. کہا میں پھر بھی تو میرے لال کے مسائل نہیں پڑھتا. کہا بی بی میں نے اکبر کے مسائل پڑھے، قاسم کا پامال ہونا پڑھا، اصغر کا گلا چھوڑنا پڑھا، اور محمد کے مسائل پڑھے. پھر بھی تو میرے لال کا مسائل نہیں پڑھتا. کہا بی بی پھر آپ ہی بتا دیجیے میں کس کا مسائل نہیں. کہا بات بھی تو میرا بیٹا ہے نا، تو میرے لال کا مسائل نہیں پڑھتا. تمہیں نہیں پتا کہ میرے لال پہ کیسی قیامت گزری ہے، کتنی عظیم مصیبت گزری ہے. ذاکر یہ بتا کہ جب کوئی نشیب سے بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بی بی وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اللہ اکبر. شہزادی رو کے کہتی ہے ذاکر میرے غازی کی مصیبت کم تھی کہ میرا لال جب گھوڑے سے زمین کی طرف چلا تو اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. آج میرا لال پاس منہ کے بل زمین پہ آیا. جزاکم اللہ خیر. آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. ہاں پرسا دیجئے، مولا عباس کو بھی پرسا دیجئے، آقا حسین کو پرسا دیجئے، امام سما کو پرسا دیجئے. اللہ اکبر. لوگ آئے، دروازے میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. شہزادی در و دیوار کے بیچ میں آئی، دروازے کو دبایا گیا. دروازے اور دیوار کے بیچ میں ایک مظلومہ آواز دے رہی فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سنبھالو. فضا نے آواز دی
بی بی خیریت، آواز ہے فضا خیریت نہیں رہی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، آرام سے سنتے آئیے۔ فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک ظالم نے ہاتھ پہ تازیانہ مارا اور جب تک رہی اس ہاتھ سے شہزادی تصویر نہ پڑ سکی۔ پہلو شکستہ ہوا، پسلیاں ٹوٹی۔ آج کے اس جدید دور میں بھی کسی جسم کا کوئی حصے میں فریکچر ہو جائے تو اس کو پھر پلاسٹر کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر سینے کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب ذرا شہزادی کی مظلومی کو سوچیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہو گے تب تک اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جیسے انسان سانس لیتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلی چبھنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، بنت رسول کیسے زندہ رہی، کیسے اس درد کو برداشت کرتی رہی، لیکن یہ بھی دیکھتی ہے کہ برداشت کرتی رہی لیکن علی سے شکوہ نہ کیا۔ یہی سبب ہے کہ غسل دیتے دیتے علی نے چیخ مار کے گریہ کیا۔ سلمان نے پوچھا، مولا میں نے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے چیخ مار کے گریہ کیا؟ علی طرف گئے، سلمان بنت رسول کا پہلو شکستہ ہو گیا لیکن مجھ سے شکوہ نہ کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم شہزادی کونین کے۔ ہاں ارباب اقدار لیجئے، وہ وقت آیا، ایک وقت میں شہزادی مسلسل کئی کام کر رہی۔ اسما ابو الحسن آئے تو میرے پاس تھے، علی آ گئے، علی بیٹھو، علی بیٹھ گئے۔ علی آج میں نے بابا کو خواب میں دیکھا اور بابا نے مجھ سے کہا، فاطمہ اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ فاطمہ بنت محمد سے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ علی بیٹھو، میری کچھ وصیتیں ہیں، بیان کرو۔ یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، یا علی آپ مجھے کفن دیجیے گا، یا علی میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی کچھ وصیتیں ہیں بچوں کے لیے، یا علی یہ یتیم بچے ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو انہیں یتیم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے خانوادہ اہل بیت، خانوادہ رسول ہے، انہیں پتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ فاطمہ جاتے جاتے کہہ رہی ہیں، علی اگر یتیموں سے کچھ خطا ہو جائے تو انہیں یتیم سمجھ کے معاف کر دیے گا۔ بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، حسین کی یتیمہ ظالم رخساروں پہ تماچے مار رہا ہے، کانوں سے مشوارے چھین رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ۔ ہاں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، یہی گریہ کرنے کا حق ہے، یہی مومن کا دستور ہے، ایک مظلومہ پہ گریہ کرنا ہے۔ لیجیے یا علی، یتیم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد، یا علی مجھے فراموش نہ کیجیے گا، یا علی میری قبر پہ تلاوت قرآن کرنے آئیے گا، اور یا علی میرے بعد آپ شادی کر لیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت ایک وصیت خاص، یا علی ایک خاص وصیت آپ کو کر رہی ہوں، اسے یا خیال رکھے گا، فراموش نہ کیجیے گا۔ جی بنت محمد، یا علی رات کو
حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اللہ اکبر. میرا لال راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے, اٹھ کے پانی مانگتا ہے. یا علی میرے حسین سے خبردار رہیے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے حسین سے خبردار رہیے گا. لیجیے ارباب ادا, فاطمہ نے وصیت کر دی, اس دنیا سے رخصت ہو گئی. علی نے جنازہ تیار کیا, بقیع میں لا کے دفن کر دیا. علی کی نے وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا. علی شب میں جاتے, تلاوت قرآن پڑھ کرتے, قبر فاطمہ پر بیٹھ کے. ایک دن علی تلاوت قرآن شب میں کر رہے تھے کہ قبر فاطمہ لرزنے لگی. علی نے بے چین ہو کے قبر زہرا پہ ہاتھ رکھا. اے بنت پیغمبر, قبر میں بے چینی کیوں؟ قبر سیدہ سے آواز آئی, یا علی تلاوت قرآن روکو, قرآن بند کرو, جلدی سے گھر جاؤ. ارے میرا حسین پانی مانگ رہا ہے, حسین پانی مانگ رہا ہے. علی نے تلاوت قرآن روکی, جلدی جلدی گھر آئے. آنے کے بعد دیکھا تو حسین بیٹھے ہوئے پانی کی ریاض میں, بیاس میں بیٹھے ہوئے. علی نے جلدی سے پانی کا جام تیار کیا, حسین کو دیا. حسین نے پیا. اے بی بی, یہ مدینہ ہے, یہ حسین کا بچپنا ہے. آرے کربلا, آرے حسین کی پیاس, 3 دن کا پیاسا حسین شمر سے کہہ رہا ہے, اے شمر مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. شمر نے آواز دی, حسین تمہیں ایک قطرہ پانی نہ ملے گا. کربلا میں روح زہرا تڑپتی رہی. اے میرے لال, میں تمہیں راتوں کو اٹھ کے پانی پلاتی رہی, لیکن آج تیرا مقدر سامنے فرات ہے. میرا لال پیاسا ہے. اے فرات, تو بتا کہ میں حسین کے لیے کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَبْرِ وَيَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَصْدِيقِ الْأَمْرِ. اللهم بحق زہرا وعبیہ وبالغ وقبیہ وسر مستضعفیہ. پروردگار ہماری عظیم عبادت کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کے دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار جاندہ بشیان حیدر قرارن کی جان ہماری زدابوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی, ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو مل جل کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا ظلم و جور سے مر چکے اپنی آخری حجت منتظم خون حسین امام یاسر کے ظہور میں تعظیم فرما, اور ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.